بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر محمد وسیم الرزاق میڈیکیئر ہاسپٹل میں ایز اے جنرل پریکٹیشنر کام کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام اہل اسلام کو چاند رات کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ صبح ہم جو ہے نا عید الفطر کو بڑی خوشی کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ منائیں گے، اور میں یہ بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہے نا یہ خوشیاں سارے مسلمان کو نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن میں یہاں پہ ایک چیز اپنی جو ہے نا نوجوان نسل کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا بڑا افسوس ہوتا ہے جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہوتا ہے، جیسے ہی عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، تو ہماری نوجوان نسل میں ایک ایسا کرنٹ پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا شیطانی جو ہے نا روح پیدا ہوتی ہے جو بڑی خطرناک ہو جاتی ہے، جو پوری کی پوری فیملیوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو بہت سارے نوجوان جو ہے نا بائکس لے کر اپنے بازاروں میں بہت زیادہ تیز سپیڈ کے ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے نا ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ شراب پینے کے چکروں میں ہوتے ہیں یا شراب اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا عید الفطر کے بعد عیاشیوں کے لیے اپنا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے اسلام نے نہیں سکھائی، کہ ہمارے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ جو ہے نا پورے ماہ رمضان میں عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے پیروکار رہیں، اور جو ہے نا اپنے نفس پہ قابو رکھیں۔ جیسے ہی آپ کو چاند نظر آئے تو آپ جو ہے نا شیطان کے پیروکار ہو جائیں، آپ جو ہے نا سب چیزیں بھول جائیں اور آپ جو ہے نا اس کے نقشے قدم پہ چلنا شروع کر دیں۔ تو میں یہاں پہ ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ جیسے ہی ہمارے ہاں یہ اسلامی تہوار ہوتا ہے تو ہمارے ہاسپٹل میں ہائی الرٹ سٹاف کر دیا جاتا ہے، ہائی الرٹ سٹاف ہائر کر دیا جاتا ہے، اور ان کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے ایکٹیو رہنا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل نے ایکسیڈنٹ ہو کے آنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ بطور مسلمان ہمیں اس طرح کی چیز کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جو ہے نا کیونکہ ہمیں جو ہے نا اسلام نے ہمیشہ امن سکھایا ہے۔ ہم پورا مہینہ جب ماہ رمضان میں بڑے سکون کے ساتھ گزارتے ہیں، تو جیسے ہی چاند نظر آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں جس طرح ماہ رمضان میں نیک بنا کے رکھا ہے، ہمیں جو ہے نا پیروکار بنا کے رکھا ہے، جس طرح ہمیں جو ہے نا اپنی بارگاہ میں بار بار بلاتا رہا ہے، اسی طرح ہمیں آگے بھی اسی طرح بلاتا رہے اور ہمیں جو ہے نا گناہوں سے بچاتا رہے۔ لیکن ہم جو ہے نا یہ بالکل بھول جاتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں اپنی نہ فیملی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ہمیں اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے انجوائے کرنا ہے۔ اب انجوائے کے نام پہ ہم نے ایسا کام کر دیا ہے کہ اس میں ہمارا خاندان پورا برباد ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ جس بندے کا اگر عید والے دن موت ہو جائے تو اس کے پورے خاندان پہ کیا گزرے گی، وہ پوری زندگی جو ہے نا عید کو منا نہیں سکے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عید والے دن فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اتنے بندے مر گئے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عید والے دن بہت سارے لوگوں نے شراب پی ہے، گندی شراب پینے کی وجہ سے موت ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ فلاں جگہ پہ لڑائی ہوئی ہے اور لڑائی کی وجہ سے اتنے قتل ہو گئے ہیں۔ تو ان قتل اور ان موت کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ ان فیملیوں پہ کیا گزرے گی۔ اب جب بھی عید آئے گی تو ان فیملیوں کی عید نہیں ہوگی، وہ ان کے غم میں ہی روتے رہیں گے، ان کو نہ تو خوشی ہوگی۔ تو آپ اس چیز سے بچیں، آپ جو ہے نا اس وقت یہ کام نہ کریں، بلکہ آپ اپنی فیملی کے پاس بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو کر ان سے یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ، جس طرح ہمیں ماہ رمضان میں نیک بنا کے رکھا ہے، ہم پہ کرم کیا ہے، ہم پہ فضل کیا ہے، اسی طرح ہمیں اس ماہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح ہم پہ کرم کرتا رہے، ہم پہ فضل کرتا رہے۔ تو ہمیشہ جو ہے نا آپ اپنے فیملی کے پاس بیٹھیں، اپنے ذکر و اذکار کریں، اور اس طرح آپ خود بھی بچیں اور اپنے فیملی کو بھی بچائیں، اور خوشی سے اپنی جو ہے نا عید کو سیلیبریٹ کریں۔ اللہ حافظ۔